Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک میں پوری دنیا میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کوئی ایک قرآن پاک پڑھ رہا ہے، مکمل کر رہا ہے، کوئی دو، کوئی تین، حتیٰ کہ لوگ پانچ مرتبہ قرآن پاک کو مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور ان دنوں میں پھر ایک سوال بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پوچھا جاتا ہے، اسلامی بہنیں بھی یہ سوال پوچھتی ہیں اور اسلامی بھائی بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن پاک یا قرآن پاک پڑھا ہے یا قرآن پاک پڑھے ہیں، مکمل کیے ہیں، اس کا ثواب اصال کرنے کا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اس کا ثواب بخشنے کا اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے والدین کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، یا جتنے ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار چلے گئے اس دنیا سے، ان کو اس کا ثواب بخشنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے یہ اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے، اور دوسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم ایک قرآن پاک کا ثواب کتنے لوگوں کو بخش سکتے ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا میں نے جو قرآن پاک پڑھا ہے، ایک مکمل کیا ہے، اس کا ثواب اگر میں کسی کو اصال کر دیتا ہوں، بخش دیتا ہوں، تو کیا میرے ثواب میں کمی کی جائے گی، یا مجھے ثواب نہیں دیا جائے گا، یا دیا جائے گا؟ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں۔ تو یہ بہت اچھے سوالات ہیں۔ ان تینوں سوالوں کے جواب انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ یہ طریقہ جاننا چاہتے ہیں اور یہ دیگر مسائل بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ بالکل روز روشن کی طرح سامنے آ جائے گا۔ ویڈیو پوری دیکھیے، ویڈیو اچھی لگے تو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ یاد رکھیں، آپ نے رمضان مبارک میں ایک قرآن پاک مکمل کیا ہے، یا پھر 2، 3، 4، 5 قرآن پاک آپ نے مکمل کیے ہیں، تو مختصر یہ کہ آپ نے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا ہے، آپ نے قرآن پاک پورا پڑھا ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ جی قرآن پاک پورا پڑھ کے ہی بخشا جاتا ہے، یہ تھوڑا بھی بخش سکتے ہیں؟ تو آپ نے اگر 10 صورتیں پڑھی ہیں، 10 سپارے پڑھے ہیں، ایک سپارہ پڑھا ہے، تو آپ اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو بخش سکتے ہیں، اصال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو تلاوت کی ہے اس کا ثواب صرف اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو بخش سکتے ہیں، یعنی جو میرے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، یا جو میرے بہن بھائی یا کوئی عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، صرف جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو ہی اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، 10 سپارے کیے ہیں، 10 آیتیں کی ہیں، یا ایک ہی آیت کیوں نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ قرآن پاک کے تو ایک ایک لفظ پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور وہ ایک نیکی اللہ کے کرم سے 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یعنی ایک قرآن پاک کا حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی واقعی اور بھی وضاحت فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ یعنی جو الف لام میم صرف پڑھے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا ہے، ایک سپارہ پڑھا ہے، ایک آیت پڑھا ہے، آخری 10 صورتیں پڑھی ہیں، تو آپ اس کا ثواب صرف اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو نہیں بلکہ ساری امت مسلمہ کو بخش سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ دعا میں کہا کریں جب ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، تو یا دل میں ہی نیت کریں تو اس طرح نیت کیا کریں کہ یا اللہ، میں نے اس کا ثواب جو میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، یا جو ذکر اذکار کیا ہے، یا درود شریف پڑھا ہے، یا جو دیگر نوافل ادا کیے ہیں، اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان چلے گئے جائیں گے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے میں نے تمام کی ارواح کو پیش کیا، یا اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، قبول فرما۔ تو یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہوگا۔ مختصر یہ کہ آپ جتنے مرضی لوگوں کو جو حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے ان کو اس کا ثواب بخش سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دوسرا سوال کہ میں نے جو قرآن پاک پڑھا ہے، اگر میں اس کا ثواب کسی کو بھیج دوں، اصال کر دوں، بخش دوں، تو کیا میرے ثواب میں کمی ہوگی یا مجھے بھی ثواب دیا جائے گا؟ تو یاد رکھیں، آپ نے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا ہو، ایک پڑھا ہے، 10 پڑھے ہیں، 2 پڑھے ہیں، 3 پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، 10 صورتیں پڑھی ہیں، جتنا بھی آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے، جب آپ اس کا ثواب کسی کو
بخشتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تو آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، آپ کو بھی اللہ برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس کو آپ نے وہ ثواب بخشا ہوتا ہے اللہ سب کو اپنی رحم و کرم سے اس کا ثواب برابر عطا فرماتا ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کسی کو بخش دے تو وہ خود اپنے وہ ثواب سے محروم رہے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ پوری امت مسلمہ کو اس کا ثواب بخشا کریں، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، سب کو اللہ تعالیٰ برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہی سمجھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب یہ قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے، یہ اہم سوال ہے جو بہت زیادہ اسلامی بہنیں پوچھتی ہیں، اسلامی بھائی بھی پوچھتے ہیں کہ جی بخشنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیں اس کے تو دو طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک پڑھنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے آدھا سپارہ پڑھا ہے، سپارہ پورا پڑھا ہے، 2 سپارے پڑھے ہیں، 3 پڑھے ہیں، 10 صورتیں پڑھی ہیں، 1 صورت پڑھی ہے، آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، پڑھ لی ہیں۔ اب جب پڑھ لیے تو آپ دل میں ارادہ کر لیں، پختہ نیت اور دل میں پکا ارادہ کر کے آپ یا اللہ میں نے جو قرآن پاک پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنے فلاں رشتہ دار کو، فلاں عزیز کو، اپنے والدین کو، اپنے نانا نانی کو، دادا دادی کو یا اللہ پیش کرتا ہوں، احسان کرتا ہوں، بخشتا ہوں، یا اللہ تو قبول فرما، ان کو اس کا ثواب عطا فرما۔ ایک تو یہ ہے اس کا طریقہ، اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ دعا کریں، اور دعا کرنے کا انداز یہ ہو کہ پہلے آپ درود شریف پڑھیں، درود شریف کرنے کے بعد آپ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد آپ پھر اپنے سارے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں۔ میں آپ کو طریقہ دعا کا بتا دیتا ہوں، پڑھ کے بتاتے ہوں، اگر ہو سکے تو آپ یہ دعا اپنے پاس لکھ لیں، ایک بہترین آپ کے پاس طریقہ ہوگا۔ آپ اس طریقے سے آپ چند دن اس کو زبانی پڑھیں گے، آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ تو میں آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے یہ دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آپ نے پڑھنا درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے آپ وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پروردگار عز و جل، میں نے جو کلمات طیبات پڑھے، جو قرآن پاک کی تلاوت کی، جو دیگر اذکار کیے، جو نفلی عبادات کی، یا اللہ جو بھی میں نے نیک اعمال کیے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ قبول فرما۔ تیری بارگاہ میں شرف قبولیت کے بعد تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ قبول فرما۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد پاک، صاحبزادے صاحبزادیاں، آپ کے صحابہ صحابیات، آپ کی امت کے ولی غوث قطب ابدال، تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، بخشتا ہوں، یا اللہ قبول فرما۔ بلکہ مختصر یوں کہہ لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان چلے گئے جائیں گے ان تمام کی ارواح کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کا ثواب پیش کرتا ہوں، یا اللہ تو ان سب کو اس کا ثواب بخشتا ہوں، تو قبول فرما، ان کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یہ تو میں نے مطلب اپنے جملوں میں کہا ہے، آپ اپنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں۔ کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، تو کسی کو انگلش آتی ہے، تو کسی کو اردو آتی ہے، تو آپ اپنے اپنے لفظوں میں آپ یہ دعا کریں۔ اور اگر نہیں آپ دعا نہیں کر سکتے تو آپ دل ہی دل میں ارادہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ دلوں کی بولیاں جاننے والا، آپ دل ہی دل میں ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، تو پھر بھی ثواب پہنچ جائے گا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اس حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو اسی ویڈیو کے کامنٹ باکس میں اپنا سوال درج کریں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیک اعمال کو، نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔